ناظرین السلام علیکم. یہ تو آج کے اس پروگرام میں ٹاپک ہمارے 3 ہیں. ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ سکھ کل پوری دنیا میں خالستان ڈے کیوں منا رہے ہیں. گولڈن ٹیمپل پہ اندرا گاندھی کے ہندوستان کے حملے کے 32 برس کے بعد اس کی بھلا کیا اہمیت ہے. اور پھر یہ ٹاپک بھی ہے کہ پاکستان میں سائبر سپیس اور انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم بل جو ہے اس پہ پاکستان کی سول سوسائٹی کو اظہار رائے کے حوالے سے کس قسم کے خطرات یا خدشات ہیں. ان دونوں چیزوں پہ ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے نظر دوڑاتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو اسٹریٹجکلی کانکر کرنے کے دورے پہ نکلے ہوئے ہیں. 5 ممالک کا ان کا یہ دورہ ہے, جس کے پہلے لیگ میں افغانستان سے جہاں انہوں نے ایک ڈیم کا افتتاح کیا, ہوتے ہوئے وہ قطر پہنچے جہاں کی لیبر مارکیٹ میں وہ انٹرسٹڈ ہیں, اور اس کے بعد اب وہ جنیوا سوئٹزرلینڈ سے ہو کے امریکہ پہنچ رہے ہیں, جس کے بعد وہ میکسیکو بھی جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے نریندر مودی کے دورے کی 2 بنیادی مقاصد ہیں, آبجیکٹو ہیں اسٹریٹجک. ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ ہندوستان نے نیوکلیئر سپلائی گروپ NSG میں داخلے کے لیے, شمولیت کے لیے جو اپلیکیشن دی ہے, جو اس کی کوشش ہے, اس کے لیے ایک وائڈ اسپریڈ سپورٹ جو ہے وہ بلڈ اپ کی جائے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ خطے میں پاکستان کو اسٹریٹجکلی آئسولیٹ کیا جائے. جو پہلا ایشو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیوکلیئر سپلائی گروپ کے تینوں جو ملک جہاں وہ جا رہے ہیں, امریکہ, سوئٹزرلینڈ اور میکسیکو, یہ تینوں نیوکلیئر سپلائی گروپ کے حوالے سے بہت ہی اہم ہیں اور وہاں وہ سپورٹ بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. امریکی کانگریس کا جو جوائنٹ سیشن ہے جس میں سینٹ بھی ہے اور ہاؤس بھی ہے, دونوں سے نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے. امید ان کی یہ ہے, کوشش ان کی یہ ہے کہ امریکی پریزیڈنسی سے, ایڈمنسٹریشن جو ہے اوباما کی, پریزیڈنٹ اوباما کی, اور امریکہ کی کانگریس سے یہ سگنل کیا جائے نیوکلیئر سپلائی گروپ کو, جس کی کہ پہلی بند کمرے کی میٹنگ جو ہے وہ 9 اور 10 جون کو آسٹریا کے شہر دارالخلافہ ویانا میں ہو رہی ہے, تاکہ ایک میسج دیا جائے کہ ہندوستان کی جو اپلیکیشن ہے اس کو پش ہو, امریکہ کی طرف سے اس کو دھکا ملے, اور پھر 23 اور 24 کو جو اگلی میٹنگ ہے سول میں, ساؤتھ کوریا میں, وہاں ہندوستان کی شمولیت کی اپلیکیشن کو باقاعدہ طور پہ ایکسیپٹ کیا جا سکے. اب یاد ہے کہ امریکہ نے ہی 2008 میں ہندوستان کو NSG گروپ سے ایکسیپشن دلائی تھی, جس کے نتیجے میں ہندوستان کے جوہری معاہدے جو ہیں وہ ممکن ہوئے. یہ وہی NSG گروپ ہے ناظرین, آپ کو یاد کراؤں, جسے 1974 میں نیوکلیئر سپلائی گروپ کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہندوستان نے اپنے جو بین الاقوامی کمٹمنٹس اور معاہدے تھے ایٹم فار پیس پروگرام کے, ان کی کھلم کھلا صریحاً خلاف ورزی کر کے جوہری دھماکہ کیا تھا 1974 کا. نیوکلیئر سپلائی گروپ کو ہندوستان جیسی غیر ذمہ دارانہ روش سے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن اسی گروپ سے ایکسیپشن دلائی امریکہ نے 2008 میں. اس وقت راستہ روکنے کی کوشش کی چین نے, جس نے کہا کہ ہندوستان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں دیا جا رہا ہے. تاہم امریکہ کے صدر پریزیڈنٹ جارج W بش نے دباؤ دیا چین کے پریمیئر ہو ہنتاؤ پہ, جس کے بعد چین جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. لیکن چین نے وہاں پر ابھی بھی آبجیکشن یہ رکھی ہے کہ ہندوستان کو ہی خالی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دینا چاہیے, نیوکلیئر سپلائی گروپ میں داخلے کے لیے ایک کرائیٹیریا بیسڈ کنڈیشنل انٹری ہو. کوئی بھی ملک جو ان کنڈیشنز کو پورا کرتا ہو اسے وہاں انٹری ملنی چاہیے. اب ہندوستان نے جو اپلیکیشن دی ہے اس برس 12 مئی کو, وہ اسی کرائیٹیریا بیسڈ اپلیکیشن پروسیس کے تحت دی ہے, اور اسی کے تحت پاکستان نے بھی 19 مئی کو اپنی اپلیکیشن وہاں پر دے رکھی ہے. یہ ایک معاملہ ہے جس کو طے کرنا چاہ رہے ہیں نریندر مودی صاحب. ناظرین اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں. جو میں نے کہا کہ نریندر مودی کا, ہندوستان کے وزیر اعظم کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس خطے میں آئسولیٹ کیا جائے, تنہا کیا جائے. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹکڑے دکھاتا ہوں جس میں وہ بہت ہی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں, اور اگر ان کی باتوں کو سنا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ امن اور شانتی کے بہت بڑے دائی ہیں, امن کی آشا لے کے آ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم ہندوستان کے سابقہ وزیر اعظم منموہن سنگھ جی کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے, بلکہ نریندر مودی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, جن کی تھنکنگ اور حکمت عملی یہ ہے کہ بغل میں چھری اور منہ سے رام رام. تو پہلا یہ ہم ٹکڑا دیکھتے ہیں جو دسمبر 2015 کا ہے, جب اس وقت وہ تشریف لائے تھے افغانستان. Afghanistan will succeed only when terrorism no longer flows across the border. When nurseries and centuries of terrorism are shut and their patrons are no longer in business. Terror and violence cannot be the instrument to shape Afghanistan's future or dictate the choices Afghans make. I hope
that Pakistan will become a bridge between South Asia and Afghanistan and beyond. اب ناظرین یہ ٹکڑا اس وقت کا ہے جب وہ روس سے واپس آ رہے تھے، جہاں وہ اسلحے کے معاہدے کر کے آئے، جہاں وہ میزائلز کی بات چیت کر کے آئے، SS-400 میزائلز کی. تو یہ انہوں نے افغانستان میں کہا. اس کے چند گھنٹے کے بعد وہ لاہور آ گئے، میاں نواز شریف صاحب کی ایک خاندان کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے ان سے بغلگیر ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چند دنوں کے بعد پٹھانکوٹ ہو گیا 5-6 دن کے بعد، جس کے بارے میں اب خود ہندوستانی حکومت مان رہی ہے کہ اس کا پاکستانی حکومت سے یہ کسی ایجنسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اب ایک دن پہلے گزشتہ دن جب وہ افغانستان میں تھے تو وہاں وہ کیسے گویا ہوئے. We are not just launching a project that will irrigate land and light up homes. We are reviving a region, restoring hope, renewing life, and redefining Afghan's future. ناظرین باتیں تو آپ نے سنا کہ نریندر مودی صاحب بہت پیاری اور میٹھی میٹھی کر رہے ہیں، لیکن فرنٹ رو کے اوپر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اجیت دووال صاحب ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیٹھے ہیں. وہی اجیت دووال صاحب جو پراکسی کانفلکٹ استعمال کرنے کے نہ صرف آرکیٹیکٹ ہیں بلکہ اس کے بہت بڑے بانگے دول دائی بھی ہیں. اب جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بہت ہی دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے. پچھلے ماہ مئی میں 24 تاریخ کو نریندر مودی صاحب چابہار کے لیے افتتاح کرنے کے لیے فائنینشیل افتتاح کے لیے ایران پہنچے، جہاں ایران کی لیڈرشپ کے علاوہ افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب بھی تھے اور افغانستان کے ساتھ ایک ٹرانزٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی طے پایا ہے. اب چابہار کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے اس میں میرے ہاتھ میں ایک پیس ہے جو لکھا ہے سدھارتھا سری واستوا نے، جو ایک اسٹریٹجی کنسلٹنٹ ہیں، اور یہ پیس چھپا ہے ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن دی ڈپلومیٹ میں. اس کا عنوان ہے انڈیا اینڈ ایران چینجنگ دا گریٹ گیم. اس میں دعویٰ کیا گیا ہے، یہ انالیسس کیا گیا ہے کہ 2 بنیادی مقاصد ہیں چابہار کے روٹ کے. ایک تو یہ ہے کہ جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور ایران جو معدنیات میں رچ ہیں، جس میں نہ صرف تیل ہے، گیس ہے، بلکہ اس کے اندر تانبا ہے، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں ایلومینیم ہے. یہ جو معدنیات ہیں ان کا استعمال وہاں نہیں ہے، انہیں بھارت لایا جائے اور بھارت جو ہے وہ مینوفیکچرنگ سینٹر اس کا ہو جہاں اس کی پروسیسنگ ہو اور ظاہر فائدہ ہو سب کو. اور پھر افغانستان کے اندر جو ایک انڈسٹری بیس انویسٹمنٹ ہو اس سے کیسے وہاں پر ایک ٹیکسیشن بیس کا کلچر ڈیولپ کرے. ایک تو یہ چیز ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ ہو تاکہ افغانستان کا جب لینڈ لاک سٹیٹس ختم ہو، اس کی پاکستان کے اوپر جو ایک ڈیپینڈنس ہے، اسٹریٹجک ڈیپینڈنس ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر استعمال کرتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی. اب اس کی کچھ بڑے انٹرسٹنگ منطقی لاجیکل چیزیں اس سے فلو آؤٹ کرتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا یہ جو سارا اقتصادی پلان ہے چابہار ایران کے تھرو، یہ اسی وقت بہت کامیاب ہوگا، فائنینشلی وائبل ہوگا، جب افغانستان میں مکمل طور پہ امن نہیں ہوگا. یعنی افغانستان میں طالبان کے ساتھ اگر ریکانسلیشن نہ ہو، طالبان افغانستان کے پاور شیئرنگ ایگریمنٹ میں نہ آ سکیں، امریکہ اور بین الاقوامی افواج وہاں پہ بیٹھی رہیں، مکمل عمل نہ ہو، تبھی ہندوستان کا جو اقتصادی پلان ہے وہ جو ہے وہ اکنامکلی اٹریکٹیو ہوگا. بیکاز پاکستان کا جو اوور لینڈ روٹ ہے افغانستان کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے، ایران کے لیے اور خود ہندوستان کی اکانومی کے لیے وہ اتنا سستا ہے چابہار کے روٹ کے مقابلے میں. کاسٹ اینڈ فریٹ ایڈوانٹیج CNF کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں کہ ہندوستان کا اقتصادی پلان صرف اسی صورت میں اٹریکٹیو رہے گا جب افغانستان میں مکمل طور پہ پیس نہ ہو. ایک تو یہ منطقی اس کا لاجیکل کنکلوژن ہے. اس کا ایک دوسرا بھی منطقی فلو آؤٹ ہے، اور وہ فلو آؤٹ یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو اسی پیس میں ایک رائیول کے طور پہ کمپیٹیٹلی دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بہت فضول پلان ہے، اگر یہ پلان بھی کامیاب ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہندوستان کے لیے ایک اسٹریٹجک پریشر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو روٹ ہے CPEC کا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، اس پہ وائلنس اور پراکسی کانفلکٹ جو ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا، بطور بڑھے گا. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اپنے ذرائع سے کہ اس برس ہندوستان کی ایجنسی را، جس کو بالواسطہ طور پہ ہیڈ کرتے ہیں جناب اجیت دووال صاحب، اس کے لیے $400 ملین صرف افغانستان را کے لیے $400 ملین کا بجٹ رکھا گیا ہے. یہ 40 ارب روپے جو ہے وہ بنتے ہیں. یہ 2 لاجیکل فلو آؤٹ ہیں. ایک تیسرا بھی اس کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر چابہار کا پورا پیراڈائم ڈیولپ ہوتا ہے تو پاکستان انڈر پریشر ہوگا خود ہندوستان کو اپنے اوور لینڈ روٹ افغانستان اور سینٹرل ایشیا دینے کے لیے. تو یہ تو بہرحال ایک اس کا اوور ویو تھا ان کے وزٹ کا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ جو کل خالصتان ڈے منا رہے ہیں 32 برس کے بعد، اس کی اہمیت کیا ہے.
नाज़रीन वेलकम बैक। अब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब तो पूरी दुनिया को स्ट्रेटेजिकली तौर पे फतह करने के लिए निकले हैं। अफगानिस्तान, अमेरिका, कतर, स्विट्ज़रलैंड, मैक्सिको, और उसमें उस फतह में अमेरिका की कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन खुद हिंदुस्तान के अंदर पुराने मसाइल फिर से जन्म ले रहे हैं। इस हफ्ते हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर बरतानिया और कनाडा में सिखों ने मुजाहरे किए जो खालिस्तान डे मना रहे हैं, जिसे कल बाकायदा मनाया जा रहा है 6 तारीख को। और सिख जो है वो याद करा रहे हैं एक नई जनरेशन को कि कैसे आज से 32 बरस कबल इंदिरा गांधी की हुकूमत ने सिखों के मुकद्दस मुकाम अमृतसर में गोल्डन टेम्पल और हरमंदिर सिंह पे हमला किया था, जिसमें हजारों सिख जो हैं वो मारे गए थे। उस हवाले से एक रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त से ही हिंदुओं के हाथों वहां मौजूद सिख बरादरी के हकूक की नफी के रद्द-ए-अमल के तौर पर सिखों के नुमाया आबादी वाले भारतीय पंजाब में एक अलग और खुद मुख्तार रियासत खालिस्तान के कयाम के लिए तहरीक का आगाज हो चुका था। ताहम इस तहरीक ने 70 और 80 की दिहाई में जोर पकड़ा। 1980 में खालिस्तान तहरीक के कुछ सिखों ने जरनैल सिंह भंदरवाले की सरबराही में नई दिल्ली से 290 मील दूर पंजाब के इलाके अमृतसर में वाक़े गोल्डन टेम्पल में पनाह ली थी। सिखों की इस मंदिर से इंतहाई मजहबी अकीदत थी, क्योंकि यहाँ सिखों के 5 तख्तों में से एक अकाल तख्त नामी इमारत मौजूद है। उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने सिखों से इस गोल्डन टेम्पल को खाली करवाने के लिए आर्मी ऑपरेशन का हुक्म दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज 3 जून 1984 को किया गया, जो 8 जून तक जारी रहा। इस आर्मी ऑपरेशन के नतीजे में जरनैल सिंह भंदरवाले समेत हजारों सिख यात्री मारे गए, जिस पर सिखों में शदीद गम और गुस्सा पाया गया। इसी ऑपरेशन के रद्द-ए-अमल पर 4 माह बाद 31 अक्टूबर 1984 को भारतीय वजीर आज़म इंदिरा गांधी को उसके 2 सिख मुहाफिजों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोलियां मारकर कत्ल कर डाला। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में सिखों के खिलाफ कत्लो गारत और फसादात हुए। कई रोज तक सिखों का कत्लेआम किया गया, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। तकरीबन 3000 के लगभग सिख मारे गए। आज तक जारी इन्हीं नाइंसाफियों और हकूक की खिलाफ वर्जियों के बायस सिखों की अलग रियासत खालिस्तान के लिए मुतालबा आज भी बरकरार है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की 1000 कोशिशों के बावजूद ऐसा लगता है कि खालिस्तान तहरीक समेत भारत में सरगर्म दूसरी अलहदगी पसंद तहरीकों की आवाज़ को दबाना अब आसान नहीं होगा। नाज़रीन, अब मुझे लंदन से बरतानिया से ज्वाइन कर रहे हैं सिख मूवमेंट के सीनियर दल खालसा के फाउंडर मेंबर जनाब मनमोहन सिंह खालसा, जिन्होंने 1978 में दल खालसा की बुनियाद रखी चंडीगढ़ से, और 1984 से बरतानिया में सियासी पनाह ले रखी है। मनमोहन सिंह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तुसी खालिस्तान डे मना रहे हो, दी वजह की? खालिस्तान डे वीर जी, क्योंकि 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदुस्तान की जी बाहमी सरकार हैगी है, इसने श्री अकाल तख्त सिखों का सब तो जो तुहाडा मक्का मदीना होंदा है, उसदे उत्ते हमला करके उहदे नाल 38 होर सिख गुरुद्वारियां ते मिलिटरी ने हमला करके अटैक कीता सी अते हज़ारां सिख नौजवान बच्चे बच्चियां अते औरतां नूं इन्हां ने गोलियां नाल मारिया सी ते हज़ारां लोकां नूं पिंडां दे विच कर्फ्यू सारे पंजाब च लाया सीगा। उस तो बाद साडा कोई रह नहीं जांदा भी इस मुल्क नाल असीं रहीए ते उस तो बाद सी इहनूं सिखा ने बिल्कुल अपने इस तो भावें साडी खालिस्तान की मूवमेंट की लहर 6 अगस्त 1978 चल रही थी, पर उधर असीं बिल्कुल सारी कौम ने वायद कर लिया है कि अज तो बाद असीं खालिस्तान लांगे ते असीं इन्हां नाल बिल्कुल नहीं रहना हैगा। देखिए मनमोहन सिंह सिद्धि, हिंदुस्तान की हुकूमत का दावा है कि मतलब एक अमरीका दी, कैनेडा दी, बरतानिया दी, पाकिस्तान की एक साजिश है। सिखां दे अंदर कोई मूवमेंट नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। भाई जी, जेकर अपने घर दे विच मोरी हो तो कीड़ियां तद वड़दियां ने, नहीं तो नहीं वड़ सकदियां। इसे तरह जी खालिस्तान की मूवमेंट है, ये जे इन्हों ये पूछे चलो मान लिया अज असी घट्टो घट्ट 50,000 से इकट्ठे होना अज 11 बजे हाइड पार्क से ट्रफालगर फेयर दे विच। इन्हूं दस्से भी कि इत्थों की गौरमेंट जी है इन्हें तो अकाल तख्त से हमला कराने वास्ते इंग्लैंड की गौरमेंट ने इन्हों का अंदर खाते ठचने मदद की है सिखों से हमला कराने वास्ते। ये किवें हो सकता भी ये साडे नाल मदद की होगी इन्हां लोकां ने? जेकर इन्हां लोकां ने मदद करनी होंदी, ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बन रहे सारे यूरोपियन कंट्री, सिखां दे 25,000 सिख नौजवान घरों कढ़ के इन्होंने अनआइडेंटिफाइड बॉडी कह के सारे ने
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। लेकिन सरदार जी सवाल तो है कि हिंदुस्तान के अंदर भी कोई मूवमेंट चल रही है कि यह सारी मूवमेंट बरतानिया कनाडा 3 जून का दिन है। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕੱਲ 10,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਨਮ ਹੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ। नहीं सरदार जी तुसी ऐ समझते हो कि इस मूवमेंट जो खालिस्तान की मूवमेंट है ताड़ी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 32 ਬਰਸ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 1947 ਚ ਉਹਦਾ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਗੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1947 ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ? ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਟਟੀਰੀ ਵਾਂਗ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੋ ਨਈ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਸਿੱਖ ਖਾਸੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ 23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ।
ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ भी दसे किवें आजादी लेनी। बहुत शुक्रिया मनमोहन सिंह। खालसा हमें लंदन में साउथ हॉल से हमसे बात कर रहे थे। सिख मूवमेंट दल खालसा के 1978 से बानी है, 1984 से सियासी पनाह ले रखी है बरतानिया में। वो ये सब बता रहे हैं कि एक बार फिर जो सिख मूवमेंट है खालिस्तान डे मना रही है गोल्डन टेम्पल के हमले के खिलाफ, और इस मूवमेंट में जान पड़ रही है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपने एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बिल 2015 बहुत तेजी से, यानी साइबर स्पेस के हवाले से बनाया गया, इंटरनेट को रेगुलेट करने के हवाले से बनाया जाने वाला ये कानून जो है, जो बिल है, वो बहुत तेजी से कानून साजी के मराहिल को तय कर रहा है। और जो हम तक अब तक की सिचुएशन समझ आई है कि नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में इसमें बड़ी नाकाफी बहस हुई और वहां बाजू मरोड़ के इसे पास किया गया, और फिर नेशनल असेंबली के अंदर एक ऐसे दिन में इसे पास करवाया गया जब वहां पे मेंबरान की तादाद बहुत कम थी। अब ये सेनेट के सामने है। इसका बुनियादी फोकस तो है प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, दहशतगर्दी के खिलाफ और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, उससे महफूज रखने के लिए इसकी तश्कील की गई है बज़ाहिरन। लेकिन एक आम खौफ, एक आम तासुर, एक आम बहस पाई जाती है कि पाकिस्तान में इजहार राय की जो आज़ादी है इससे नुकसान पहुंच सकता है, खास करके कैसे मुल्क में जहां पे 65% आबादी जो है इस वक्त पाकिस्तान की, उसकी उम्र 35 बरस से कम है। और यही वो तबका है जो इंटरनेट पे, सोशल स्पेस पे, सोशल मीडिया में, यूट्यूब के हवाले से, फेसबुक और ट्विटर में बहुत ज़्यादा सरगर्म है। ये सियासी तब्दीली चाहता है, ये बड़ा पॉलिटिकली तौर पर असर्टिव है, बहुत बोलता है। तो यहाँ पर ये ख़तरा जो है वो पाया जाता है। ये ख़तरा किस किस्म का है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं लाहौर से लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब असद जमाल साहब, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और इंसानी हकूक के हवाले से तहकीक भी कर चुके हैं, लिखते भी हैं। असद जमाल साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वेरी मच। असद जमाल साहब, ये बुनियादी फोकस तो इसको था दहशतगर्दी के खिलाफ, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के, लेकिन ये जो खौफ इतना पाया जाता है कि पाकिस्तान के तमाम अखबार जो हैं इस पे एदारियाँ लिख चुके हैं, खाली पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के अखबार भी इस पे एदारियाँ लिख रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें एक तो बड़ी वजह यही है कि ये कानून जो मुजवज़ा कानून है, ये साइबर स्पेस को अपनी गिरफ्त में लेता है। और साइबर स्पेस इस्तेमाल करने वाले बहुत वोकल लोग हैं। जैसा कि आपने कहा कि उनकी जो उम्र की जो हद है वो ऐसी है, वो जवान तबके से ताल्लुक़ रखती है, और वो पाकिस्तान के ज़्यादा बाआवाज़ और इजहार राय रखने वाले लोग हैं, इसलिए वो वहाँ से मुखालफत बहुत आ रही है। और वो एंटी स्टेटस को भी हैं, यानी सियासी तब्दीली भी यही लोग मांगते हैं। कार्टून बनाते हैं, तशबीहां बनाते हैं, पैरोडीज बनाते हैं, गाने बनाते हैं, कमेंट लिखते हैं खुल के, तो ये जाहिर है कि इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। जी, इस ग्रुप यानी साइबर स्पेस को इस्तेमाल करने वाले ये जो लोग हैं, वो जाहिर है कि कोई मोनोलिथिक ग्रुप तो नहीं है, लेकिन उसमें वो लोग भी हैं जो कि बहुत से इनोवेटिव काम करते हैं, जो आर्टिस्टिक टेंडेंसी जिनमें होती है, जो सटायर भी करते हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट से भी जिनका ताल्लुक है, तो वो अपना काम जो है साइबर स्पेस में भी लेके आते हैं और अपनी जो सलाहियतें हैं वो साइबर स्पेस में भी आजमाते हैं। तो यही वो लोग हैं जो इजहार राय की ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं, और चूँकि इनके पास राय की इजहार के लिए एक जगह मौजूद है, साइबर स्पेस मौजूद है, जहाँ पर कि वो अपनी राय का इजहार खुली अंदाज में कर सकते हैं, तो वो इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। एक तो ये वजह है, एक तो ये पहलू है इस सूरत हाल का, जिसमें कि इस बिल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है।
لیکن یہ تو وہ صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس بل میں کچھ ایسی شکیں ابھی بھی موجود ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی سے جو بل پاس ہوا ہے جس کی وجہ سے اظہار رائے پر پابندی لگنے کا خدشہ ہے، اور بہت ہی حقیقت پسندانہ حقیقت پر مبنی ایک خطرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ میں آپ کو مثال اگر دوں تو مثال کے طور پر شک نمبر 34 جو ہے، جی بالکل، شک نمبر 34 اس میں کیا ہے؟ شک نمبر 34 میں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو یہ ایک بلینکٹ پاور حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے مواد کو جو کہ سائبر سپیس میں موجود ہو وہ اس کو ہٹا سکتی ہے، اس کو تباہ کر سکتی ہے، اس سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور یہ پاور ایسی پاور ہے کہ جو کہ بالکل کسی سیریس قسم کی قدغن کے بغیر ہے۔ تو اس نوعیت کا جو قانون ہوگا، لیکن وہ کیسے فیصلہ کرے گی؟ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی پی ٹی اے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیسے کرے گی کہ یہ مواد آبجیکشنبل ہے، یہ خطرناک ہے؟ اس کا کوئی کرائیٹیرین جو ہے وہ متعین نہیں کیا گیا۔ نہیں، اس میں بہت ہی مبہم قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور ہمارے آئین میں آرٹیکل 19 جو ہے وہیں سے الفاظ کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا۔ اس کرائیٹیریا پر بیسڈ وہ ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی مواد جو ہے وہ کسی طرح سے اسلام کی عظمت کے مخالف تو نہیں ہے، یا وہ پاکستان کی ڈیفنس یا سیکیورٹی کو کسی طرح سے ضرب تو نہیں پہنچا رہا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کی اور جوڈیشسلی اس کا فیصلہ کرنے کی یہ صلاحیت موجود ہے کہ ان مبہم قسم کے تصورات کو ایک کانکریٹ سچویشن میں وہ صحیح فیصلہ کر سکے اس سے متعلق؟ میرا خیال ہے کہ لیکن یہ بھی لکھا ہے ایک سیکشن میں، یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ویب سائٹ بناتا ہے منفی مقاصد کے لیے، وہ بھی اس کی بھی کوئی تشریح غالباً نہیں ہے کہ منفی مقاصد کیا ہوں گے۔ جی یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، وہ بھی بہت ویگ شک ہے، اور وہ بھی بنیادی جو مسائل ہیں اس قانون کے ساتھ یعنی پورے فریم ورک کے ساتھ، وہ شک بھی اسی قسم کی ہے۔ اچھا، اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو ایک جگہ یہ بھی کہا، آپ کا کامنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو رد کر دینا چاہیے، لیکن یہ تو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی سے آ گیا ہے، اور پورے سال سے وہ تو کہیں گے سال سے بحث ہو رہی ہے، اس کو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ایک سال یا ایک سال سے زیادہ عرصے سے بحث ہو رہی ہے اور پھر بھی قانون سازی میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں ہوئی، تو اس کا ذمہ دار تو حکومت ہی ہے، اور حکومت کی طرف سے نامزد جو ان کے عہدیدار ہیں، جو وزراء ہیں یا اور لوگ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران ہیں، وہ ذمہ داری تو ان کی ہے جو وقت ضائع ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قانون کو ڈرافٹ کرنے سے پہلے، اور یہ پچھلے 1-1.5 سال کے عرصے میں مجوزہ جو قانون پہلی مرتبہ آیا اور اب جو اس کی شکل ہے، تھوڑا سا فرق ضرور ہے، لیکن بنیادی جو مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ وہی ہیں جو پہلے دن تھے اس کے ساتھ۔ سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کسی نے نہیں کی، حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ سائبر سپیس میں مسائل کی نوعیت کیا ہے، کیا کسی قسم کے کمیشن کو یہ کہا گیا کہ وہ تحقیق کرے اور مطالعہ کرے کہ مسائل کیا ہیں، کس قسم کے قانون کے ذریعے جو سائبر سپیس میں ہونے والے منفی اعمال ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے لیے کس قسم کے قانون کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں جو ہم اچھی مثال لیتے ہیں، منفی مثالیں بھی مل جائیں گی آپ کو، لیکن جو دنیا بھر میں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ ایمپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ کام ہمارے ملک میں نہیں کیا جاتا، بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، یہ صرف اس بل کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔ نتیجتاً حالیہ برسوں میں ہونے والی بہت سی قانون سازی غیر مؤثر رہے گی، اور ہمیں دوبارہ ان کو وزٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں ہم بہت سے لیکن اسد جمال صاحب، یہاں تو دو مسئلے اور بھی نظر آ رہے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان سے بھی غالباً اس کو سائن نہیں کروایا گیا، مطلب ان کو بھی فائنل کاپی نہیں دکھائی گئی جب نیشنل اسمبلی میں بھیج دی گئی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اور میں نے خود ایگری کیا کہ جو اس کو استعمال کرنے والا ہے انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کو، جو نوجوان طبقہ ہے جو ویڈیو بناتا ہے، فلم بناتا ہے، کامنٹ لکھتا ہے، ٹویٹر فیس بک یوز کرتا ہے، ان کے ساتھ تو کوئی وہ تو سٹیک ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہی نہیں کہ ڈرافٹ کہیں رکھا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، سیمینار کیے جائیں، کانفرنسز کی جائیں، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ کچھ انٹریکشن سول سوسائٹی کے لوگوں
کی وجہ سے ضرور ہوا ہے، لیکن وہ انٹریکشن غیر مؤثر قسم کا رہا ہے. پچھلے 1-1.5 سال سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے سول سوسائٹی کے وہ لوگ جو کہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اس بل پر، اور دنیا بھر میں اس نوعیت کے جو قوانین ہیں ان سے فاصلے پر رہیں. حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایک مؤثر قسم کا ڈائیلاگ جو ہے وہ پنپنے دیتی اس بل کے ارد گرد، اور دوسرے جو قوانین جو بنتے ہیں ان سے متعلق بھی. لیکن خاص طور پہ چونکہ ہم اس بل کی بات کر رہے ہیں تو اس بل پر سول سوسائٹی کے وہ لوگ، وہ ممبران، وہ آرگنائزیشنز جو کہ اس سائبر سپیس کے ایشوز پر کام کرتی ہے، اور دوسرے جو ماہرین قانون ہیں ان سے باقاعدہ ایک ڈائیلاگ کریٹ کیا جاتا. یہ نہیں ہوا. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری حکومتیں، اور یہ صرف اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، سبھی حکومتیں جو ہیں وہ ایک عوام سے اور سول سوسائٹی سے ایک فاصلے پر رہنا پسند کرتے ہیں. اس کا شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوری روایات ہیں وہ پنپنے نہیں پائیں ابھی تک، اور حکومت تنقید سے ڈرتی ہے. حکومت بھی تنقید سے ڈرتی ہے، ہمارے وزراء اور ممبران پارلیمنٹ بھی تنقید سے ڈرتے ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے. پڑے گا اب کیا کرنا چاہیے؟ وے فارورڈ کیا ہے آپ کے حساب سے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس بل کو رد کر دینا چاہیے. اس بل کی جگہ پر ہم ایک بہتر بل ڈرافٹ کر سکتے ہیں. میری جو ابھی تک تحقیق ہے دنیا بھر میں اس سے کہیں بہتر بہت زیادہ مؤثر جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں، اور ان پر عمل بھی ہو رہا ہے. منفی قسم کے قوانین بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں منفی مثالوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ جانچنا ہے کہ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمارے ملک کے کانٹیکسٹ میں، ہمارے ملک کے تناظر میں سائبر سپیس سے متعلق مسائل کس نوعیت کے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ فوجداری نظام ہے اس میں کس قسم کی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. اس بل کو لے کر میں نے جب دیکھنا شروع کیا، سوچا، تو مجھے یہ بل جو ہے ہمارے اپنے فوجداری نظام، جو موجودہ فوجداری نظام ہے، اس میں ایک مس فٹ قسم کی چیز نظر آتی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو ڈرافٹ کرنے والے ہمارے دوست ہیں جو حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے فوجداری نظام کو صحیح طرح سے اسٹڈی نہیں کیا. ایک تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. تو ڈرافٹنگ میں بہت سے مسائل ہیں جو کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں ناکامی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو زبان پر شاید قدرت نہیں ہے. میں نے انگریزی زبان کا ورژن پڑھا ہے، اس میں پرابلمز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو قوانین موجود ہیں اور جو ہماری جورسپروڈنس ہے، جو عدالتوں کے پرانے فیصلے ہیں مختلف الفاظ اور مختلف قوانین سے متعلق، اس سے آگہی نہیں ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو ڈرافٹ کیا ہے. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اس لیے اس بل کو آگے لے کر چلنا کوئی فائدہ اس بل کو بنیادی طور پہ آگے لے جانا جو ہے وہ خطرناک ہوگا. اسد جمال صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے لاہور سے، بہت ان کا شکریہ. ناظرین، بنیادی طور پہ اسد جمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک کمیشن ہونا چاہیے. سب سے پہلے ایک کمیشن ہونا چاہیے جو تحقیق کر کے چیلنجز تو ڈٹرمن کرے کہ ہیں کیا چیلنجز، اور پھر اپنی سفارشات جو ہے وہ حکومت کے سامنے یا اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے لا سکے. ناظرین، آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.